اللہ اللہ۔ میرے حصے میں بھی ثواب آئے ہے شب قدر بے حساب آئے۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان کا آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب ہے، یعنی کہ پہلی شب قدر۔ شب قدر کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص مہمان، لیکن ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور روایت بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ روزے دار کے بارے میں
جو اللہ تعالیٰ اس کی روزے دار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دیں گے. اور انسان یعنی میں اس کا یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، یعنی اسے کتنا انعامات اور اکرام اللہ پاک عطا فرمائیں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے. فرمایا کہ جیسے ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور پھر اس 10 گنے کے لیے پھر وہ 700 گنا بڑھا دی جاتی ہے، اور وہ پھر کتنا، جیسے ہم لوگ کوئی ایف ڈی کراتے ہیں اور وہ اس کا میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے باری تعالیٰ یہ کہتا ہے، یعنی اللہ پاک اس میں خود فرما رہے ہیں کہ میں اس روزے دار کا جو اجر ہے میں اسے خود دوں گا. اور اس کا اجر کیا ہے، وہ کتنا، وہ تو اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. وہ جو چاہے جب وہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندوں کے اوپر رحمت کرتا ہی کرتا ہے، اور وہ تو غفور الرحیم بھی ہے، وہ تو رحم اور مغفرت کرنے والا بھی ہے. اور اگر وہ اپنی وہ رحمت اور مغفرت پہ نہ آئے اور قہاریت اور جباریت پا جائے تو پھر انسان کا تو کہیں ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا. مگر وہ مالک اپنے بندوں سے اتنا خوش ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خود اسے روزے کی جزا خود دوں گا. اور انسان روزے دار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ بات ہم تک آ رہی ہے کہ روزے دار جب کو 2 ایسے وقت ملیں گے کہ جو اس کی فرحت کا، اس کی شادمانی کا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. ایک وہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور تو اس وقت اسے جو خوشی میسر ہوتی ہے، جو فرحت اور شادمانی سے وہ لبریز ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس وقت ہوگا جب اللہ پاک اسے اجر خود دیں گے اور وہ اللہ پاک کی زیارت کرے گا اور سامنے کھڑا ہوگا، تو اس وقت اس کی خوشی کا اور اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور باری تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے دار کا، اور یہاں تک روایت میں اسی کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اللہ پاک کو ان روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہے، جو بغیر کھائے پیے ایک عجیب سی خوشبو منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، کتنا ہی صاف کرے آدمی اس کے باوجود بھی وہ رہتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک کو وہ روزے دار کی منہ کی بدبو، وہ سڑائند، وہ خوشبو اور عنبر سے بھی زیادہ، مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے. یعنی اتنا پسند ہے اللہ پاک کو اس کے منہ کی، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. باقی عبادات تو نظر آتی ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے نظر آتی ہے. یہ عبادت ایسی ہے روزے کی کہ یہ تو صرف اللہ اور اس کے مالک کے بیچ کا ایک ایسا عمل ہے، یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا مالک جانتا ہے. اسی لیے اس کی جزا بھی اللہ پاک اپنے ہاتھ سے ہی دیں گے. ہمارے ملک میں ملٹی کلچرل ماحول کا اثر بہت زیادہ ہے. یہاں ہر مذہب کے تئیں عقیدت و احترام کا جذبہ نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. تو آئیے ہم ملٹی کلچرل ماحول کے حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں. میری دل کی محبت مصطفیٰ تک بات جا پہنچی، میرے دل کی محبت مصطفیٰ تک بات جا پہنچی، انہی کے سلسلے سے اب خدا تک بات جا پہنچی، انہی کے سلسلے سے اب خدا تک بات جا پہنچی. مسافر راہ میں بھٹکے ہوئے تھے، ایک اندھیرا تھا. مسافر راہ میں بھٹکے ہوئے تھے، ایک اندھیرا تھا. تو پھر ایک دن اچانک رہنما تک بات جا پہنچی. تو پھر ایک دن اچانک رہنما تک بات جا پہنچی. یہ دریا چیز کیا ہے، میں سمندر پار کر جاتا. یہ دریا چیز کیا ہے، میں سمندر پار کر جاتا. مگر یہ کیا ہوا، مشکل کشا تک بات جا پہنچی. مگر یہ کیا ہوا، مشکل کشا تک بات جا پہنچی. کوئی سمجھے نہ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کہ دل روشن ہوا جلوہ نما تک بات جا پہنچی. یہی نعت رسول اللہ کا ایرن صدقہ ہے، یہی نعت رسول اللہ کا
رند صدقہ ہے، زمین ذاتوں کی باتیں تھیں، زمین ذاتوں کی باتیں تھیں، خلا تک بات جا پہنچی. یہ بھی میرا ایک کلام اس میں ہے. ذکر نبوی کہوں، ذکر نبوی لکھوں مجال کہاں، ذکر نبوی لکھوں مجال کہاں، میں کہاں اور میرا خیال کہاں، میں کہاں. تم نے عقبہ سنوار دی میری، اب کوئی دوسرا سوال کہاں. ایسی بہت ساری نعتیں ہیں جس میں شامل ہیں. اور یہ کتاب میں پھر دوبارہ ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں، کیونکہ یہ غیر مسلم شعراء کا ایک دستاویزی ثبوت ہے جو ایران ایمبیسی نے شائع کیا. یہ ایک دفعہ آپا، رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ ہمیں کن کن باتوں پر عمل کرنے کا مشورہ دیں گی؟ تو محاسبہ جو ہے وہ ہم اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ماڈسٹی ہے. کیونکہ جو آدمی ماڈسٹ نہیں ہوگا اس کو لگے ہی کہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی ہے. اگر کوئی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو وہ تو غصہ ہو جائے گا. تو سب سے پہلی شرط ہے ماڈسٹی. اس کے بعد پھر تمام قرآن سے، حدیث سے، پرافٹ کی لائف سے بہت کچھ اس کو ملے گا. اور جو اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جب آدمی آتا ہے نا تو ویسے تو وہ صحیح فطرت پر، اپنی نیچر پر پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیے تمام بچے معصوم ہوتے ہیں، صحیح فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن دنیا میں دیکھیے طرح طرح کے انفلوئنسز ہیں، وہ ان انفلوئنسز کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. گھر میں کوئی ماحول ہے، باہر کوئی ماحول ہے، اسکول میں کوئی ماحول ہے، تو وہ بالکل ایک کنڈیشننگ کا کیس بن جاتا ہے. جیسے پیاز ہوتی ہے، اتنے پرت کے پرت اس میں ہوتا ہے، اندر بالکل اس کے بلب ہوتا ہے. تو وہ کنڈیشننگ کو ہمیں نکالنا ہے ایک ایک کر کے. تو ہمارے مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کہ ہم نے کیا، ہمارے اندر کیا کمی ہے. اور اگر کمی بھی نہیں ہوتی تھی، اگر کوئی کچھ کہہ دے ذرا سی بھی بات تو فوراً کہتے تھے آئی واز رانگ. کبھی کبھی اتنی زور سے آئی واز رانگ کہتے تھے کہ بالکنی سے باہر سڑک پہ چلنے والے ایسے مڑ مڑ کے دیکھنے لگتے تھے. تو کہتے تھے کہ میں اس لیے آئی واز رانگ کہتا ہوں کہ میں اپنی ماڈسٹی کو فرشتوں کے آگے اسٹیبلش کرتا ہوں کہ جہاں ذرا سی کوئی بات ہوئی میں نے فوراً، غلطی ان کی نہیں بھی ہوتی تھی پھر بھی وہ اپنی غلطی مان لیتے تھے. تو کہتے تھے میں اپنی ماڈسٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں. تو جگہ جگہ ہم ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ سیٹنک انفلوئنسز ہوتے ہیں، بہت سی جگہ کانشیسلی، بہت سی جگہ انکانشیسلی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. تو محاسبہ کرتے کرتے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی غلطی رہ گئی ہے، ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے. کیونکہ آدمی جلدی میں کوئی کام کر جاتا ہے، اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو جب ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو اسی وقت اس غلطی کو مانیں، اور اس کے بعد اگر وہ آدمی اویلیبل ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں، اور اگر اویلیبل نہیں ہے تو ہم اس کے لیے دعا کریں. تو یہی ہم کو مولانا صاحب نے بتایا، اور بہت زیادہ دعا کرتے تھے، بہت زیادہ دعا کرتے تھے. یہاں تک کہ جو ان کے خلاف رہتا تھا نا تو بہت ان کے خلاف بہت لوگوں نے کام کیا، اس کے لیے بھی دعا کرتے تھے. تو ہم لوگ کہتے تھے کہ اس کے لیے بھی دعا آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں تو گائیڈنس کے لیے، اس کے لیے تو دعا تو کرنی ہے نا. تو ہر ایک کے لیے دعا کرتے تھے. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا انٹراسپیکشن کرنا پڑے گا، تو پھر تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہی میں اس وقت کہوں گی. آپا، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں رمضان کے حوالے سے. اور کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ آئیے ہم رمضان کے مسائل کے سیگمنٹ میں جانتے ہیں. نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ 3 عشرے ہیں، 10 دن کا 3 وہ ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پہ مغفرت کا عشرہ جو ہے
جی نجات قبر جو آگ سے نجات کا جو اشرا ہے، اور اسی طرح سے رحمت و برکت و نعمت کا جو اشرا ہے، ان سب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ایسا کوئی کام نہ کریں جو کہ رمضان کے تقدس کو اور اس کے جو اشرے ہیں ان میں جو اس کا مول سار ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کے خلاف کوئی کام کریں۔ اس لیے سماج کے اندر مل جل کے رہنا، سماج میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کیا خوشیوں کو بانٹنا، چیزوں کو بانٹنا، یہ ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور وہ کسی اور حوالے سے کہتا ہوں لیکن یہاں پہ بھی کہنے کی اجازت دیجیے کہ 4 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق معدے سے نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے ہمارا ملک، وہ ہے ہمارا مذہب، وہ ہے ہماری ماں، اور وہ ہے ہماری مادری زبان۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اسی میں یہ تینوں اشرے جو ہیں ان کا بھی وہ کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ کوئی اشرا کسی ایک دوسرے اشرے پہ سبقت اور فضیلت نہیں رکھتا ہے، بلکہ تمام اشرے جو ہیں اپنی اہمیت کے اعتبار سے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنی صحت کے حوالے سے کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی عبادت اچھی طرح سے کر سکیں؟ ہنڈریڈس آف ہنڈریڈس، سینکڑوں ایسی پرابلمس کووڈ کے بعد میں پیدا ہوئیں جس سے لوگ آج بھی جوجھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہو گیا ویکنس، کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے بعد میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک بہت ہوئے۔ ہم نے یہ تو کہا کہ ہاں ہارٹ اٹیک ہوا، اور ہارٹ اٹیک سے آدمی کی ڈیتھ بھی ہو گئی، بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن پہلے تو اتنے لوگوں کو نہیں ہوا تھا۔ تو کووڈ کے بعد میں جو باڈی کے اندر چینجز آئیں، جو کلاٹس بن کے باڈی کے میں بلڈ کے ساتھ فلوٹ کرنے لگے، وہ کہیں نہ کہیں جا کے ہارٹ میں جا کر کے انہوں نے کہیں نہ کچھ رکاوٹ کر دیا، کچھ کر دیا، تو فزیکلی لوگوں کو نقصان ہوا۔ کئی لوگ ایستھمیٹک ہو گئے، کئی لوگوں کو کھانسی رہنے لگا، کئی لوگوں کو سر میں درد رہنے لگا، کئی لوگوں کا نیند ختم ہو گیا، کئی لوگوں کو چلنے پھرنے مشکل ہو گئی، کئی لوگوں کو پیرالائسس جیسے رہنے لگا، اور طرح طرح کی، میں نے جیسے کہا کہ سینکڑوں طرح کی پرابلم جس کا پہلے کبھی نہیں تھا، اور اس کو یہی مانا گیا کہ یہ پوسٹ کووڈ پرابلمس ہے۔ تو ان پوسٹ کووڈ پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ روزے سے باڈی کا ریجوینیشن ہوتا ہے، فاسٹنگ کرنے سے باڈی جو ہے نئے سرے سے تیار ہوتی ہے، اپنے جو باڈی کے ڈیڈ سیلس ہیں، ڈیڈ سیلس اس کے نکل جاتے ہیں، اور باڈی جو ہے اپنی انرجی کو، مطلب کہنا چاہیے کہ باڈی کے جو کچھ ہم کھا رہے ہیں نا، وہ جو کاربوہائیڈریٹ جو بھی آپ کھانا پینا کر رہے ہیں، وہ سب آپ کی باڈی میں کسی نہ کسی شکل میں اسٹور ہو رہا ہے۔ آپ جب کھاتے رہتے ہیں تو وہ اس کا کنورژن ہو کر کے وہ فیٹ کی شکل میں آپ کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے، آپ فیٹی ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ کھانا بند کریں گے تو اس فیٹ کا یوٹیلائزیشن باڈی کرنا شروع کرتی ہے۔ لیور کے اندر جو ہیں فیٹ ہے، وہ اس کا لیور اپنے انزائم سے اس کو کنورٹ کرتا ہے، جس کا فائنل کنورژن ہوتا ہے گلوکوز میں، اور وہ گلوکوز آپ کی باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کہ پرانی چیزیں کا ڈسٹرکشنس ہو کر کے جب نئی چیزیں باڈی کے اندر آئیں گی تو آبویسلی جو پرابلم آپ کو ہو رہی ہیں، جو کووڈ نے آپ کو متاثر کیا ہے، وہ اس کو بھی افیکٹ کریں گی، یا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے باڈی کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ اس کو ڈومینیٹ کر پائیں گے، اس کو ختم کر پائیں گے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ فاسٹنگ کرنا ایک اچھا طریقہ ہے ان پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، انلیس کوئی آپ کو ایسی اسپیسیفک پرابلم نہ ہو جس میں
فاسٹنگ کرنے سے باڈی کو کوئی نقصان ہو سکے. ادروائز فاسٹنگ کرنا از آلویز گڈ، اور وہ اس میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز میں. آپا، ہمارا ایک سیگمنٹ حمد اور نعت کا بھی ہے، جس میں شامل ہونے کے بعد ہی ہمارا یہ خصوصی پروگرام پورا ہوگا. تو آئیے سنتے ہیں حمد. کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. دے دے طواف خانہ کعبہ کو پھر شرف، دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف. فرمائے پورا مدعا، فرمائے پورا مدعا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے. سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں، روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں، روتی رہے جو ہر گھڑی عشق رسول میں. وہ آنکھ دے دیا خدا، وہ آنکھ دے دیا خدا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا، فردوس میں پڑوس دے اپنے حبیب کا. مولا علی کا واسطہ، مولا علی کا واسطہ یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا، آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک،
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हमारी इस खास पेशकश शान रमज़ान में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमारी इस खास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।